بی بی فرما رہی ہیں سجدہ کرنے والا کبھی متکبر نہیں ہو سکتا. سجدہ انسان کو تکبر سے بچاتا ہے. اب مجھے ایک جملے کے لیے اجازت دے دیجئے کہ اگر سجدہ کرنے والے ہی متکبر ہو رہے ہوں تو مانے وہ سجدہ نہیں کر رہے، وہ عادتوں کا شکار ہے. اگر ایسا ہو رہا ہے کہ سب سے زیادہ متکبر ہی گلی میں وہ نظر آتا ہو جو پکا نمازی ہو، صلوات پڑھ لیں ذرا نبی اور اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سجدہ نہیں کر رہا، وہ عادت کا شکار ہے، وہ ایک معاف کیجئے گا ایک نشے کا شکار ہے. یہ میری تعبیر نہیں ہے، ڈاکٹر شریعتی کی، استاد مطہری کی تعبیر ہے. ڈاکٹر شریعتی کہتے ہیں بعض لوگوں کی نمازیں ان کا نشہ ہیں. جی، بعض لوگوں کی نمازیں، روزے، عبادات ان کا نشہ ہیں. تو یہ عبادات نشے سے نکالنے کے لیے آئی تھی، یہ نشے میں مبتلا کرنے نہیں آئی تھی. تو اگر ایسا ہو رہا ہو تو پھر اس کا مطلب کچھ اور ہے، یعنی روح عبادت نہیں ہے، پھر وہ مقصد سجدہ پھر پورا نہیں ہو رہا. سیدہ فرماتی ہیں اللہ نے سجدے کو اس لیے قرار دیا ہے تاکہ انسان تکبر سے باہر آ جائے اور اپنے آپ کو پہچانے کیا ہے ہماری حیثیت، کون ہے ہم، ہیں کیا ہم. مولا علی فرماتے ہیں 5 نجاستیں لیے پھرتے ہو، تم ہو کون، تم ہو کیا، کس بات پہ گھمنڈ ہے، کس بات پہ غرور ہے، کس بات پہ اکڑنا ہے، یہ پیر پٹک کے کیوں چل رہے ہو، یہ گردن اکڑا کے کیوں بات کر رہے ہو، یہ ٹیڑے جی ہاتھوں سے ہاتھ کیوں ملا رہے ہو، یہ دیکھ کہیں اور رہے ہو، بات کہیں اور کر رہے ہو، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کیوں لڑ رہے ہو. تمہارا نام اگر کسی نے غلط لکھ دیا تو تم نے تو آنا ہی چھوڑ دیا کہ میں تو اس محفل میں نہیں جاؤں گا، میرے نام پہ جو کارڈ جو میرا بنایا گیا تھا میرا نام غلط لکھ دیا تھا. یہ کیا کر رہے ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ کیوں رہے ہو، بھائی بھائی پہ مقدمہ کیوں کر رہا ہے، خونی رشتے آپس میں دشمنیوں میں کیوں تبدیل ہو رہے ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے کی کاٹ کیوں کر رہے ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے کے دشمن کیوں ہو رہے ہیں. ایک اور صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی طرف، اللہ علی محمد وعلی محمد. یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، یہ جس وجہ سے ہو رہا ہے وہ ہے تکبر. جب میں اپنے آپ کو سمجھا لوں، جب میں اپنے آپ کو کہہ دوں کہ ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہے، یہ باتیں فضول ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جی، میرے ایک بزرگ، ایک بچہ ایک جگہ پر ایک گھر میں گلاس لے کے چلا تو خوف تھا کہ وہ گلاس ٹوٹ جائے گا، تو اور یہ بھی خوف تھا کہ اگر اس بچے کو ٹوکا جائے گا تو اس کی اماں ٹوٹ جائیں گی. وہاں جو اماں آئی ہوئی تھی اس کے ساتھ، بچے کے ساتھ، تو میرے ایک بزرگ وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے ایک دوسری خاتون کو ٹوکا کہ اسے لے جانے دو، اسے وہاں تک رکھنے کے لیے لے جانے دو. کیا کہا، فلاں ابا، دادا، ماموں، تایا، ایک رشتہ لے کے انہوں نے کہا یہ گلاس توڑ دے گا. اب وہ جو ٹوکنے والی ہے وہ کوئی اور رشتہ دار ہے اور اماں بھی دیکھ رہی ہیں اس بچے کی. یہ میں جان بوجھ کے مثال دے رہا ہوں، یہ ہمارے گھروں کے مسئلے ہیں، یہ ہمارے گھروں کے روزانہ کے مسئلے ہیں. ایک بچہ گلاس لے کے چلا ایک جگہ رکھنے کے لیے، اس کی اماں دیکھ رہی ہیں اور اس کی مثلا چاچی بھی دیکھ رہی ہیں. تو چاچی نے اسے ٹوکنا چاہا کہ کسی طرح اسے گلاس لے لیں، اسے روکیں. تو ایک بزرگ نے وہاں کہا کہ اس کو لے جانے دو، گلاس ٹوٹنا اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنے رشتوں کا ٹوٹنا نقصان دہ ہے. یہ کہیں ایک گلاس کے ٹوٹنے کے خوف سے تم کہیں رشتے نہ توڑ دو. ہم کس چیز پہ کس چیز کو قربان کر رہے ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. جی ہم بعض اوقات بہت چھوٹی چیزوں کی خاطر بڑی بڑی چیزوں کو قربان کر دیتے ہیں. بھائی 4 گلاس اور آ جائیں گے، مگر اس بچے کو تم ٹوک رہی ہو، ڈانٹ رہی ہو، اس وجہ سے تمہارے رشتے دور ہو جائیں گے، تمہارے رشتوں میں دراڑ آ جائے گی، تمہارے رشتوں میں دوریاں آ جائیں گی. یہ ہمارے گھروں کے روزانہ کے مسئلے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ کس چیز پہ کس چیز کو قربان کیا جا رہا ہے. یہ چیز ہی نہیں تھی ایسی، یہ بات ہی نہیں تھی ایسی، چھوڑو، درگزر کرو، آگے بڑھو، دوسری کوئی بات کرو، کوئی اور مسئلے پہ بات کرو. تم یہ والے مسئلے کو اٹھا رہی ہو جو مسئلہ ہی ہے ہی نہیں. میں کیا کروں کہ وہ خواتین سے وہ خطاب شروع ہو گیا. جی، مردوں سے زیادہ کچھ چیزوں میں حساس ہوتی ہیں نا یہ
خواتین ہماری، مگر وہ چیزیں زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہیں، رشتے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ مولا علی کی تلوار پر بہت سی چیزیں لکھی ہوئی تھیں، ان میں سے ایک جملہ یہ لکھا ہوا تھا، سل من قطعک، جو رشتہ دار تعلقات توڑے تم اس رشتہ دار سے تعلقات جوڑو۔ یہ تو تعلقات توڑ رہے ہیں، یہ تو سلام کا جواب نہیں دیا، انہوں نے تو اپنے گھر بلایا نہیں، سالگرہ کر لی بچے کی نہیں بلایا۔ جو رشتہ دار تعلقات توڑ رہے ہوں، مولا علی فرما رہے ہیں ان سے تعلقات جوڑے رکھنا۔ مولانا کب تک ایسا ہوگا؟ بھائی یہ اللہ نے رشتے بنائے ہیں، بندے توڑ نہیں سکتے، سیدھی بات۔ یہ اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں، بندے نہیں توڑ سکتے۔ جس بنیاد پہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ٹوٹتے ہیں، وہ بنیادی نظریہ بھی اللہ ہی کا ہے۔ یعنی رشتہ دار اگر اللہ کا منکر اور کافر اور مشرک ہو جائے تو رشتہ داری ختم ہو جائے گی۔ یعنی اگر ہمارا کوئی رشتہ دار کافر ہو جائے تو رشتہ داری ختم ہوگی، لیکن میرا مخالف ہو جائے، میرا دشمن ہو جائے، میری بات نہیں مان رہا ہو تو اس سے رشتہ داری ٹوٹے گی نہیں۔ یہ اللہ نے رشتے بنائے، یہ باقی رہیں گے، اور ان کو باقی رکھنا ہی، اور ان کو لے کے چلنا ہی، ان کو سنبھال کے چلنا ہی ہنر ہے۔ اور اس باب میں جو کردار بزرگوں کا رہا ہے، وہ کردار اساسی کردار ہے، بنیادی کردار ہے۔ جن گھروں میں بڑے بوڑھے زندہ ہیں، جن گھروں میں بزرگ زندہ ہیں، سفید بالوں والے بہرحال محترم لوگ ہوتے ہیں، مگر ہر سفید بالوں والا بزرگ نہیں ہوتا۔ بزرگوں کو بزرگی ثابت کرنا پڑتی ہے، وہ منوانا پڑتی ہے کہ وہ بزرگ ہیں۔ اور وہ کیسے منوائیں گے؟ شفقت سے، پیار سے، خلوص سے، سچائی سے۔ انہیں بتانا پڑے گا کہ یہ دونوں رشتہ دار میرے نزدیک برابر ہیں۔